आसमान का जोबन बढ़ाते हैं। इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं, आए हाय बड़ी बड़ी इश्क वाली बात है, क्या फरमाते हैं, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो अब तक टपक रहा है। मेरे आका को दूल्हा बनाया जा रहा था। इश्क की बात में इमाम अहले सुन्नत जब गुस्ल हुआ, मेरे आका के जिस्म अतहर से जो बूंदे टपकी थी, वो बूंदे तारों ने अपने कटोरों में जमा कर ली थी, और ये उन्हीं बूंदों का जनाब ये जोबन है। वही तो अब तक चलक रहा है, वही तो टपक रहा है, वही तो अब तक चलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों में भर लिए थे। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। इमाम अहले अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेराज मुस्तफ़ा है, मेराज मुस्तफ़ा है, मेराज मुस्तफ़ा है, मेराज मुस्तफ़ा है। दूल्हा बना वो दूल्हा, अर्शे उला का दूल्हा, दूल्हा बना वो दूल्हा, बोला मक्का का दूल्हा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो सरवरे किश्वर रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वर रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। नए निराले तौब के साहबा, नए निराले तौब के साहबा, अरब के मेहमान के लिए थे। मेराज मुस्तफ़ा है, मेराज मुस्तफ़ा है, मेराज मुस्तफ़ा है, मेराज मुस्तफ़ा है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बाहर है शादियाँ मुबारक, चमन को आवा दिया मुबारक। बाहर है शादियाँ मुबारक, चमन को आवा दिया मुबारक। फलक फलक अपनी अपनी लय में, मलक फलक अपनी अपनी लय में। ये कुरान दिल का बोलते थे। मेराज मुस्तफ़ा है, मेराज मुस्तफ़ा है, मेराज मुस्तफ़ा है, मेराज मुस्तफ़ा है। दूल्हा बना वो दूल्हा, अर्शे उला का दूल्हा, दूल्हा बना वो दूल्हा, बोला मक्का का दूल्हा, दूल्हा बना वो दूल्हा, बोला मक्का का दूल्हा। मेराज मुस्तफ़ा है, मेराज मुस्तफ़ा है, मेराज मुस्तफ़ा है, मेराज मुस्तफ़ा है। दूल्हा की खबर में काबा निखर के सवरा, सवर के निखरा। नहीं दूल्हा की खबर में काबा निखर
کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لنک پھر سے مل گیا ہے، اب ہم پھر رکن شورا کا بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ بیماروں سنو، نماز پڑھنے والے کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اے رزق میں تنگی کا شکوہ کرنے والوں سنو، جو نماز پڑھتا ہے اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، نمازی کے چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ نماز جو ہے وہ قبر میں اندھیرے کو دور کرتی ہے، اندھیری قبر کا چراغ ہے، اور نمازی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بروز قیامت شفاعت نصیب ہوگی۔ اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام پتہ ہے کیا ہے؟ اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا، قیامت کے دن رب کا دیدار کروایا جائے گا، پھر بھی نماز نہ پڑھیں۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا، غور سے سنیں، روایتوں میں آتا ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کے بعد آپ کا نام لکھا ہوتا ہے، وہ کتنا بدنصیب ہے کہ جس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے، دنیا میں رہتا ہو اور نام جہنم کے دروازے پر لکھا جائے، جس دروازے سے وہ داخل ہوگا۔ نماز میں سستی نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ یہ بھی مضمون موجود ہے کہ بے نمازی کی قبر میں گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جو نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے قیامت تلک مارتا رہے گا۔ آؤ اے شب معراج کے اجتماع میں جمع ہونے والے ہزاروں عاشقان رسول اسلامی بھائیوں، یہ رات ہمیں ایک ریمائنڈر کال دیتی ہے، ارے یہی تو وہ رات تھی جس رات ہمیں نماز ملی ہے۔ آقا فرماتے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آقا کا امتی نماز کے وقت اوندا سو رہا ہوتا ہے۔ ظہر اس لیے نہیں پڑھتا کہ جناب آفس پہ رش ہوتا ہے، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، عصر میں بڑا بیزی ہوتا ہوں، مغرب جناب بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، رات عشاء کے وقت تھک بڑا جاتا ہوں۔ یہ غلام مصطفیٰ کا کام نہیں۔ اپنی نماز سے مت کہو مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے سے کام گھٹتا نہیں، اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو مجھے رزق مل رہا ہے، اور میں نماز پڑھوں گا تو میرا رزق کم ہو جائے گا؟ ارے نماز پڑھو، رزق میں برکت آ جائے گی۔ تو وقت پر نماز ادا کرنے کی آج ہم سب نے پکی نیت کرنی ہے۔ اور نماز کے جو فضائل ہیں، ارے نماز کے فضائل تو بیان کرتے چلے جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک سنیے۔ میرے آقا موسم میں سرما خزاں کا جو موسم ہوتا ہے، ونٹر اسپرنگ میں جب بہت سارے پتے جھڑتے ہیں، ایک بار تشریف لائے، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلایا، بہت سارے پتے جھڑے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ ارشاد فرمایا بے شک جب کوئی مسلمان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو نماز تو ایک ایسی نعمت ہے۔ ایک اور بڑی پیاری مثال دی، گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں، مگر نماز کو تو تھام کے رکھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے گھر کے باہر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں وہ غسل کرے، گھر کے باہر ایک نہر اور اس میں روزانہ 5 بار غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل بچے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی بالکل نہیں بچے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی مثال ان 5 نمازوں کی ہے، اللہ عز و جل ان کے سبب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نمازوں کے درمیان میل لگ جاتا ہے نا، تو اس اللہ کی رحمت کی نہر میں غسل کر لو، انشاءاللہ یہ میل دور ہو جائے گا۔ تو آج پکی نیت کرنی ہے، جو یہاں موجود
عرب امارات کے اس عظیم و شان سنت و بڑے شب معراج کے اجتماع میں ہیں، اور وہ لوگ جو اس وقت مدنی چینل پر یہ اجتماع دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، آئیے پکی نیت کیجئے، شب معراج آج ہمیں نماز کا تحفہ ملا، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا بلند نعرہ بلند کرے کہ شیطان دور کے باپ دور بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اچھا، جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی۔ کسی کا قرض دیر سے دو تو پہلے تو قرض دیر سے دینے کی معافی مانگنی ہے اور قرض بھی دینا ہے، خالی معافی مانگنے سے قرض معاف نہیں ہو جاتا۔ توبہ کیا کرنی ہے؟ یا اللہ جو نمازیں نہ پڑھ سکے قضا کر دی، اس کی ہمیں معافی عطا فرما، مگر نماز ہم پر پڑھنی ہے، ہمیں پڑھنی ہے جو قضا ہو گئی، تو اب اس کے کیلکولیشن کر لیں، اس کا حساب کریں اور تھوڑی تھوڑی اس طرح پلان کر لیں کہ نماز ادا کریں۔ تو یہ بھی نیت کر لیں جس کے ذمے جو قضا نماز باقی ہے وہ بھی ادا کروں گا ماشاءاللہ۔ اب اس رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے طبقات کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ اب ان جہنم کے طبقات میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں پر عذاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا؟ دیکھا ایک قوم پر آپ کا گزر ہوا، اس کی شرمگاہ پر آگے پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے تھے، وہ حیوانوں کی طرح کاٹے دار زقوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ اے وہ لوگوں جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اچھا، کچھ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنی طرف سے کیلکولیشن کر لیتے ہیں، اندازن نکال دیتے ہیں، نہیں، کسی عالم دین سے، کسی مفتی صاحب سے رجوع کیجئے، اپنی پوری انکم، پراپرٹی، اپنے ایسٹس بتائیے، کیا پتا آپ کی کیلکولیشن ہی غلط ہو۔ پراپر زکوٰۃ نکالنا ہم پر ضروری ہے، تو اپنی زکوٰۃ پوری نکالنے کی بھی آج نیت کریں کہ انشاءاللہ اب اپنی پوری زکوٰۃ نکالیں گے، اور جن کی باقی ہے وہ بھی ادا کریں۔ چلیں، زکوٰۃ کی بات چلی ہے تو دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک، جس کا مدنی کام آپ کے سامنے ہے، عرب امارات میں اتنا بڑا اجتماع ہونا، جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں کہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں کس بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کر رہی ہے۔ مدارس ہوں، جامعات ہوں، مساجد ہوں، مراکز ہوں، جناب زلزلوں میں لوگوں کی خدمت کرنا ہو، سیلابوں میں فلاحی کام کرنا ہو، کس شعبے میں دعوت اسلامی اپنی خدمتیں نہیں دے رہی، غیر مسلموں کو مسلمان کرنا ہو، بلکہ یہ جو مدنی چینل جس پر آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، کروڑ روپے تو اس پر اخراجات ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے، تو مہینے آ رہے ہیں جس میں لوگ اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنے ڈونیشنز نکالتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں، اپنے مسلمان پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، اور اس کے بعد آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا اتنا بڑا کام ہے تو اپنی دعوت اسلامی کو مت بھولیے گا۔ سنتوں کی اس عظیم کام میں ہمیں آپ کے مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے، تو ضرور اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات بھی دعوت اسلامی کو انشاءاللہ آپ نے دینا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عرض یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے، اب جب ہم نے انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کر لی ہے، تو اب یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، کیونکہ ہم بعض اوقات نیتیں تو بڑی کر جاتے ہیں، نمازوں کی نیت پہلے بھی بہت کی ہیں، گناہ سے بچنے کی نیتیں پہلے بھی بہت کی ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی فرینڈ سرکل، وہی برا ماحول، اور پھر ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آج تمام اسلامی بھائی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اب پابندی کے ساتھ، آپ جہاں جہاں سے آئے ہیں، آپ کے قریب ہر جمعرات دعوت اسلامی کے مدنی حلقے ہوتے ہیں، پھر اسی طرح ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں، مدنی چینل آپ کے گھروں میں آ رہا ہے، مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، دنیا بھر میں جہاں ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو اس مدنی ماحول کے ساتھ باندھ لیجئے، انشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارا پکا ہو جائے گا۔ تو نیت کریں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے، بلکہ کیا ہی اچھا ہو، کل بھی چھٹی ہے، پرسوں بھی چھٹی ہے، 2 دن تو چھٹی ہے، جمعرات جمعہ، کئیوں کی ہفتہ بھی سنا چھٹی ہوتی ہے، اگر نہیں بھی ہوتی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی بڑی خوشی ملی معراج کی شب۔ دنیا میں بھی لوگ تحفہ دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، کسی کی شادی پہ کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی کسی کی برتھ ڈے پر تحفہ دیتا ہے، کوئی کسی کو نئے گھر پر تحفہ دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کو معراج کی خوشی ملی۔ آپ نے کیا تحفہ تیار کیا ہے آج؟ ہاں ٹھیک ہے، شاعر کہتا ہے، بالکل ٹھیک کہتا ہے، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے،
یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے.